خلیفہ نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ اب وہ خلیفہ کے شایان شان نہیں رہیں۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ 20 جون 712 عیسوی کو محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو شکست دے کر سندھ فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کے حکمران راجہ داہر کو جب اموی سالار محمد بن قاسم کے ہاتھوں شکست ہوئی تو ان کی 2 بیٹیوں سوریہ اور پریمل کو محمد بن قاسم نے راجہ کی ہلاکت کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس دارالخلافہ بغداد روانہ کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک نے جب بڑی بیٹی سوریہ سے خلوت کا ارادہ کیا تو سوریہ نے چال چلی اور خلیفہ سے کہا کہ محمد بن قاسم پہلے ہی ان کے ساتھ خلوت اختیار کر چکا ہے۔ چنانچہ وہ اب خلیفہ کے شایان شان نہیں رہیں۔ غصے میں خلیفہ کو تحقیق کا ہوش نہیں رہا اور انہوں نے اسی وقت محمد بن قاسم کے نام پروانہ جاری کیا کہ وہ جہاں کہیں بھی ہیں خود کو کچی کھال میں سلوا کر دارالخلافہ واپس ہوں۔ محمد بن قاسم نے ایسا ہی کیا اور دارالخلافہ کے راستے میں ہی 2 دن بعد ان کی موت ہو گئی۔ یہ کہانی کتاب فتح نامہ سندھ عرف چچ نامہ میں بیان کی گئی ہے۔ روایت کے مطابق اس کے بعد راجہ ڈاہر کی بیٹی کا ایک طویل خطاب ہے جس میں وہ محمد بن قاسم کی عادل حکمرانی کی گواہی دیتی ہیں، مگر ان کی ہلاکت کی سازش رچنے کو اپنے والد کا بدلہ قرار دیتی ہیں۔ اسی خطاب میں وہ محمد بن قاسم کے بارے میں بھی کہتی ہیں کہ انہیں فرما برداری میں بھی عقل سے کام لینا چاہیے تھا، اور خلیفہ کو بھی کہتی ہیں کہ اسے بھی سنی سنائی بات پر اتنا سخت حکم جاری کرنے سے قبل تحقیق کر لینی چاہیے تھی۔ چچ نامہ کے مطابق راجہ ڈاہر کی بیٹی نے کہا، دانا بادشاہ وقت پر واجب ہے کہ جو کچھ بھی دوست یا دشمن سے سنے اسے عقل کی کسوٹی پر پرکھے اور دل کے فیصلوں سے اس کا موازنہ کرے۔ وہ مزید کہتی ہیں کہ پاک دامنی کے اعتبار سے محمد بن قاسم ہمارے لیے باپ اور بھائی جیسا تھا، اور ہم کنیزوں پر اس نے کوئی دست درازی نہیں کی، لیکن چونکہ اس نے ہند اور سندھ کے بادشاہ راجہ ڈاہر کو برباد کیا تھا، اس لیے ہم نے انتقاماً خلیفہ کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ اس پر خلیفہ نے غضبناک ہو کر دونوں بہنوں کو دیوار میں چن دینے کا حکم دیا۔ بنو امیہ کے دور میں سندھ فتح کرنے والے نوجوان محمد بن قاسم اور مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے دور کی مبینہ کنیز انارکلی کی موت کی کہانی میں خواتین کے دیوار میں چنوا دیے جانے کی
قدر مشترک ہے۔ انارکلی کے بارے میں یہ کہانی منسوب ہے کہ اکبر بادشاہ نے انہیں شہزادہ نور الدین محمد سلیم بعد میں جہانگیر سے معاشقے کی وجہ سے دیوار میں چنوا کر ہلاک کروا دیا تھا، مگر انارکلی کے وجود کے بارے میں ہی مورخین کو شبہ ہے اور ان کے بارے میں تاریخی ثبوت دستیاب نہیں ہیں۔ چنانچہ ان کی موت کی کہانی تو دور کی بات ہے، اور محمد بن قاسم اور راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی ہلاکت سے متعلق اس پوری کہانی پر بھی مؤرخین نے اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تو پھر محمد بن قاسم کی موت واقعتاً کیسے ہوئی اور من درجہ والا واقعے کی تاریخی حیثیت اور حقیقت کیا ہے؟ اس سے پہلے کچھ محمد بن قاسم کی سندھ میں آمد اور فتوحات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے بعد گئے تو گئے کہاں۔ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی مبینہ قبریں بلوچستان میں ہیں، جو کہ کراچی سے گوادر کے راستے RCD ہائی وے کے بائیں جانب مکران کوسٹل ہائی وے پر ہے۔ یہیں پر تھوڑا آگے جا کر بائیں جانب ایک پتھر کی تختی پر لکھا ہے کہ یہاں فاتح سندھ محمد بن قاسم کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ نامور مصنف محقق سلمان رشید کے مطابق یہ قبریں محمد بن قاسم کے ساتھیوں کی نہیں ہیں، کیونکہ 8ویں صدی میں عرب سندھ کے چکنڈی قبرستان جیسی نقش و نگار سے مزین قبریں نہیں بنایا کرتے تھے، مگر پاکستان میں محمد بن قاسم سے متعلق متنازع باتوں میں سے صرف یہ ایک بات ہے۔ مطالعہ پاکستان کی درسی کتب میں اکثر و بیشتر یہ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی بنیاد اسی دن پڑ گئی تھی جس دن محمد بن قاسم نے سندھ کی سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ محمد بن قاسم اموی دور حکومت کے وہ سالار تھے جنہوں نے 712 سن عیسوی میں سندھ پر حملہ کیا اور یہاں کے راجہ ڈاہر کو شکست دی۔ بعض مورخین کے نزدیک محمد بن قاسم کے آنے سے جنوبی ایشیا میں اسلامی دور کا آغاز ہوا، سندھ فتح ہوا اور یوں واقعات کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوا جو بالآخر پاکستان کے قیام پر ختم ہوا۔ اور پاکستان کی درسی کتب میں عام طور پر پڑھائے جانے والے بیانیے کے برعکس تاریخی بیانیے بھی موجود ہیں۔ کتاب فتوح البلدان 9ویں صدی عیسوی میں عباسی دور حکومت میں تحریر کی گئی اور اسے اسلامی فتوحات کی تاریخ کی اہم ترین اور مستند کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کتاب میں مصنف احمد بن یحییٰ البرازنی نے محمد بن قاسم کی رحلت کے بعد کے واقعات خصوصی تفصیل سے بیان کیے ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ کیسے بہت سے مفتوحہ علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلے، کسی نے واپس اپنا پچھلا مذہب اختیار کر لیا تو کسی نے مسلمانوں سے اپنا معاہدہ توڑ لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا محمد بن قاسم سے پہلے کوئی مسلمان مہم سندھ میں آئی تھی یا نہیں؟ بلازری کے مطابق
خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 15 ہجری میں انہوں نے عثمان بن ابو العاص الثقفی کو بحرین اور عمان پر گورنر مقرر کیا، تو عثمان نے ایک فوج تانا یا تھانا کی جانب بھیجی۔ اس کے علاوہ اسی کتاب میں مصنف نے لکھا ہے کہ عثمان کے بھائی الحکم نے اپنے بھائی المغیرہ ابن ابو العاصی کو خلیج دیبل کی جانب بھیجا، جہاں انہوں نے دشمن پر فتح پائی، جس میں انہوں نے دیبل کو تو دریائے سندھ کے قریب واقع ایک بڑا تجارتی شہر قرار دیا۔ نوٹ: تھانہ یا تانا یہ ایک شہر کا نام ہے۔ راجہ ڈاہر خطہ سندھ اور بلوچستان میں اولین اسلامی مہمات موجودہ پاکستان کے دیگر خطوں میں محمد بن قاسم سے پہلے مسلمانوں کی آمد کے بارے میں ایک اور روایت فتوح البلدان سے ہی ملتی ہے، جس کے مطابق سن 38 یا سن 39 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں اور پھر سن 44 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں قیقان یعنی موجودہ قلات اور بننا موجودہ بنو پر حملے کیے گئے۔ اگر محمد بن قاسم کی سندھ پر لشکر کشی پہلی فوجی مہم نہیں ہے تو اس سے قبل بھی اس علاقے پر حملے کیے جاتے رہے تھے، تو پھر اس واقعے کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، جس کے مطابق عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے ایک مظلوم عورت کی پکار پر محمد بن قاسم کو سندھ کی جانب بھیجا تھا۔ چچ نامہ یا فتح نامہ سندھ خطہ سندھ کی فتح پر لکھی گئی پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے، کیونکہ اس سے قبل مورخین نے سندھ اور ہند کی فتح پر باب تو باندھے ہیں، لیکن مکمل کتابی صورت میں صرف چچ نامہ ہی ملتی ہے۔ اور مایہ ناز مورخ ڈاکٹر مبارک علی اور محقق و مصنف منان احمد آصف کی تحقیق کے مطابق یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ مذکورہ واقعے کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ یہ حجاج کے گورنر محمد بن ہارون بن زرا النمری کے دور میں پیش آیا، تاہم بلازری اور چچ نامہ دونوں ہی نے وہ سال نہیں لکھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ محمد بن ہارون النمری کا تقرر چچ نامہ کے مطابق سن 86 ہجری میں ہوا اور محمد بن قاسم کا سندھ پر حملہ 93 ہجری یا 712 عیسوی میں ہوا۔ اس حوالے سے تاریخ خاموش ہے کہ اگر یہ واقعہ پیش آیا تو کس سال ہوا، اور یہ کہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد محمد بن قاسم نے سندھ پر لشکر کشی کی۔ اس کے علاوہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لے کر ولید بن عبد الملک کے دور تک کا جائزہ لیں تو کہہ سکتے ہیں کہ سندھ پر محمد بن قاسم کی لشکر کشی کئی دہائیوں طویل سلسلے میں تازہ ترین کوشش تھی، جس میں انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی۔ پھر تاریخ کی کتب میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ اس وقت علافی یا علوی گروہ کے کئی لوگ مکران میں آ بسے تھے۔ ان میں سے ایک کو حجاج کے عملدار سعید بن اسلم کلابی نے قتل کیا تھا، چنانچہ بدلے میں علافیوں نے بھی سعید بن اسلم کا قتل کر دیا۔
جس پر حجاج بن یوسف نے اللافیوں کی سرکوبی کا فیصلہ کیا تھا جب خلافت اموی کی طرف سے مکران میں بسے ان اللافیوں کے خلاف بار بار مہمات کی گئیں تو یہ لوگ سندھ میں راجہ ڈاہر کے پاس چلے گئے۔ چنانچہ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ خود حجاج بن یوسف کے دور میں مکران اور سندھ کی طرف بنو امیہ کے مخالفین موجود تھے۔ اس کے علاوہ سندھ کی فتح کی اس مہم پر بلازلی کے مطابق 6 کروڑ درہم خرچ ہوئے اور اس بدلے میں 12 کروڑ درہم کا مال غنیمت حاصل ہوا۔ چنانچہ منان احمد آصف اپنی ایک مضمون میں لکھتے ہیں، جب سندھ پر حملہ ہوا تو اس کا تعلق بنو امیہ کی شاخ مروان کی مالیاتی امور یا باغیوں کے خلاف سرحدی خطے پر قبضے سے تھا، نہ کہ قزاقوں کی کسی رومانوی داستان سے۔ محمد بن قاسم کی ہلاکت کے بارے میں مشہور افسانہ چچ نامہ میں کہا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی ہلاکت راجہ ڈاہر کی 2 بیٹیوں کی سازش کی وجہ سے ہوئی، مگر اس حوالے سے ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کا دعویٰ ہے کہ یہ کہانی من گھڑت اور افسانوی ہے۔ سندھ کے معروف محقق اور دانشور ڈاکٹر نبی بخش خان این بلوچ نے چچ نامہ کی صحت اور اس میں موجود تاریخی حوالوں کے بارے میں جرح کی ہے۔ ڈاکٹر این بلوچ کا چچ نامہ پر تحریر کیا گیا مقدمہ بھی اپنے آپ میں ایک پوری کتاب ہے، جس میں انہوں نے محمد بن قاسم کی ہلاکت اور پھر راجہ ڈاہر کی بیٹیوں کی بغداد کی کسی دیوار میں چن دیے جانے کی کہانی کو کہانی ہی قرار دیا ہے، حقیقت کچھ نہیں ہے۔ بلازری کے مطابق ولید بن عبد الملک کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک حکمران ہوئے تو انہوں نے صالح بن عبد الرحمن کو عراق کا والی اور یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا عملدار مقرر کیا۔ یزید نے محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے صالح کے پاس عراق بھیج دیا، جہاں انہیں حجاج بن یوسف کے سابقہ انتظامی ہیڈ کوارٹر واسط کے ایک عقوبت خانے میں قید کر کے ایذاء رسانیاں کی گئیں اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اسی بیان کی تصدیق تاریخ ابن خلدون سے بھی ہوتی ہے۔ فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ جب محمد بن قاسم قید میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والے سلوک پر یہ اشعار کہے: ہر چند کہ میں واسطت میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں، مگر کبھی میں نے ایران کے کتنے ہی شہسوار زیر کیے اور اپنے جیسے کتنے ہی پہلوانوں کو بچھاڑا ہے۔ ایک اور شعر جو محمد بن قاسم سے منسوب کیا گیا ہے وہ کچھ یوں ہے: انہوں نے مجھے ضائع کر دیا، جواں بھی ایسا کہ مرد نبرد اور سرحد کا محافظ تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم کی معزولی اور ہلاکت سے اس دور میں ہونے والی سیاسی سازشیں اور آپسی دشمنیاں بھرپور انداز میں عیاں ہو جاتی ہیں۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معزز قارئین و سامعین، ہماری آپ حضرات سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اس طرح کی
ہسٹوریکل ویڈیو اور اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں